اچھا سر، یہ اصحاب کہف یا کہف اصلاح کیجیے گا، یہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں بھی سنا ہے اس کا ذکر آتا ہے، یہ پورا انسیڈنٹ یہ کس چیز کی طرف نشانی ہے اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ اس پہ روشنی اوور آل۔ جی یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ ہوا اس طرح تھا، کفار مکہ نے یہود مدینہ کو ایلچی بھیجا اور انہیں کہا کہ کوئی ایسے نکات ہمیں اپنی کتابوں سے نکال کے بتائیے جس سے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیر کر لیں۔ یہ نبی پاک کے دور ہی کی بات ہے؟ ٹھیک ہے، زیر کر لیں، نہیں واقعہ پرانا ہے، لیکن یعنی ایسے نکات ہمیں بتاؤ کہ جس سے ہم اس کو بے بس کر دیں، جس سے پوچھیں تو اسے پتہ نہ ہو اور ہمیں پتہ چل سکے کہ کیا یہ واقعی نبی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں 3 سوالات تھے، ان میں سے ایک ہی بھی تھا اصحاب کہف کا، کہ اصحاب کہف کون تھے اور ان کے بارے میں کیا آپ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب سورہ الکہف میں دیا۔ یہ 18ویں سورہ ہے قرآن مجید کی، جو سورہ الکہف کے نام سے جانی جاتی ہے۔ کہف عربی زبان میں غار کو کہتے ہیں، کھو کو کہتے ہیں، غار کو کہتے ہیں، یا کیو جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں۔ واقعہ اس طرح کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے شفٹ ہو کر آسمانوں پر جانے سے کے بعد عیسائیت بڑی ہی مفقود تھی، یعنی آپ کے 12 ماننے والوں میں سے ایک جو تھا، جو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوانے میں جس کا کردار تھا، بعد میں توبہ طائب ہو کر وہ بھی، تو یہ پوری دنیا میں یہ 12 کے 12 آپ کے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ نصاری، کل من انصاری اللہ، تو یہ نصارہ جو ہیں یہ پھیل چکے تھے، لیکن بہت کم تعداد میں تھے، یہ تقریباً 400-500 سال تک مسلسل ان کی کوئی تعداد نہیں ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ سلطنت روما کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو سلطنت روما ساری کی ساری بت پرست تھی۔ اس سے پہلے کہ انبیاء کو بھی نہیں مانتے تھے، وہ بت پرست تھے، وہ بت پرستی کیا کرتے تھے۔ اب یہ اکا دکا اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بہت ساری سلطنتوں میں اس کے حواریوں کی وجہ سے، انصاریوں کی وجہ سے لوگ ایمان لانا شروع ہوتے، اور سارے کے سارے موحدین تھے، ایک اللہ پہ ایمان لانے والے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو دور تھا، جس دور میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، تو اصحاب کہف کے دور میں اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تقریباً کوئی پہلی صدی کے آخر کے دنوں کی بات ہے، عیسوی کے پہلی صدی عیسوی کے آخری دنوں کی بات ہے، کہ یہ سلطنت روما کا ایک گورنر تھا جس کو ڈیکسس بھی کہتے ہیں انگریزی میں، اور اس کو عربی یا عبرانی زبان میں دقیانوس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں ایک سلینگ ورڈ میں یوز ہاں جی، بڑا یوز ہوتا ہے، بڑا دقیانوسی قسم کا سوچ اور یہ ہاں ٹھیک ہے۔ تو اس کا ڈیکسس انگریزی میں کہتے ہیں اس کو، اور یہ دقیانوس اس کا نام تھا، جو ہمارے ہاں مشہور ہے تاریخی کتابوں میں دقیانوس۔ اب دقیانوس عبرانی زبان میں سب سے زیادہ ذہین شخص کو کہتے ہیں، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو۔ ایسا ذہین شخص، ٹھیک ہے، ایسا ذہین شخص جو اپنی بات پہ ایسا اڑ جائے کہ اسے ہی سب سے بہترین سمجھے، اس کے بارے میں دلائل جو بھی ہے انہیں رد کرتا چلا جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرائمیٹیو کائنڈ آف تھاٹس مین، قدیم زمانے کی سوچوں کا مالک، یہ نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں ویسے ہی یوز ہوتا ہے اس کو، یعنی stubborn kind of personality which feels that I am the lost in my wisdom and reason۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک، تو یہ جو شخص تھا یہ اس وقت گورنر تھا وہاں کا۔ اب ہوا یہ کہ وہ بت پرست تھے سارے، بت پرستی کی دعوت دیتے تھے، اور کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے اس دین کے علاوہ جو انہوں نے بت پرستی کے ناطے سے قائم کر رکھا تھا، کسی اور کے بارے میں ذرا بھی کہیں پر کوئی پریچنگ کر سکے، کسی کی کوئی سنوائی ہو سکے، کسی کے بارے میں پتہ چل سکے، تو اس کو موت کے علاوہ اور کوئی اس کا سامان نہیں تھا۔ اب اس زمانے میں ہوا کہ یہ قرآن مجید اس کے بارے میں کہتا ہے کہ فتیہ، کچھ ایک گروہ تھا لڑکوں کا، نوجوان لڑکوں کا، جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور ایک خدا کو مانتے تھے، عیسائی تھے حقیقت میں اس زمانے میں، وہ عیسائی تھے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ یہاں پر یہ خفیہ طور پر ان میں سے
یہ سارے جتنے تھے باثر قسم کے لوگ تھے، یعنی یہ جتنے اصحاب کہف کی جو بات کی جاتی ہے، ساتھی جو غار والے یا غار کے ساتھی، غار میں اللہ تعالیٰ نے جن کو پناہ دی، یہ باثر تھے. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حکومت میں ان کا بڑا عمل دخل تھا. گورنر کا وزیر اعظم تھا ان میں جو ان کو لیڈ کرتا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ جو لوگ تھے، ایک دن بادشاہ کو پتہ چل گیا ان کے بارے میں. بادشاہ مین گورنر کو، دقیانوس کو. بادشاہ رومن امپائر کا الگ اٹلی کے باہر رہتا تھا. ٹھیک ہے. یہ جو واقعہ ہے ان کا، یہ آج کل قسطنطنیہ جس کو ہم ترکی کا جو علاقہ ہے، یہ اس کے آگے پیچھے کونیا تک کے علاقے میں کچھ غار ہیں. جی ہاں، یہ اس کو کہا جاتا ہے. اور اب بھی جب دیکھیں تو قسطنطنیہ میں جا کر وہ غار ملتا ہے ڈھونڈنے سے تاریخ میں، تو اسے ان کے بارے میں پتہ چل گیا. اب ان میں جو وزیر اعظم تھا، ایک بار بادشاہ وزٹ پہ آیا تو ان سب نے کہا اس کو سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ نہ کیا. جب سجدہ نہ کیا تو پتہ چلا کہ یار یہ تو سم تھنگ ایلس ہے. پھر اس کو اس دقیانوس نے بلا کر کہا کہ تم لوگ اور کتنے ہو، تو سب کے سب سامنے آ گئے کہ ہم ہیں اس طرح کے. کتنی کوانٹٹی؟ یہ قرآن مجید ان کے بارے میں جو بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کہتے ثلاثۃ و رابع کلبہم. قرآن مجید سورہ کہف میں کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خمسۃ و سادسہم کلبہم، خمسۃ و ستۃ کلبہم، 5 تھے جی اور چھٹا ان کا کتا تھا. تو اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے اس میں، جو جتنے بھی ہمارے ہاں یہ مفکرین ہیں، یا یہ سمجھ لیجئے کہ مفسرین قرآن ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تیسری جو عبارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ مستند ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وَسَابِحُمْ وَسَامِنُهُمْ کلبہم. 7 تھے وہ اور 8واں ان کا کتا تھا. ٹھیک. تو یہ 7 اصحاب کہف ٹوٹل 8 تھے، ان میں سے 7 مرد تھے اور ایک کتا تھا ان کا. تو وہ کتا بھی اصحاب کہف میں شامل کیا جاتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت بخشی اس کتے کو بھی، اس لیے وہ بھی اصحاب کہف میں آتا ہے، وہ بھی ان کا ساتھی تھا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، ان کو کہا کہ تمہارے پاس صرف 1 ہفتے کا وقت ہے، اپنے آپ کو ریورٹ کر لو ورنہ تو تم سب کو قتل کر دیا جائے گا. یہ اس لیے آپ سے سہولت برتی جا رہی ہے کہ آپ سب کے سب اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہو حکومت کو. اب یہ سمجھ لو کہ یو بلانگ ٹو رائل فیملی اینڈ فیوڈلز رادر وی کین سے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. یہ واپس گئے. ایک گھر میں جا کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیا کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں کرنی، نہ کسی کے سامنے جھکنا ہے ان کے بتوں کے سامنے. ہم تو اللہ ہی کی کریں گے کچھ بھی ہو جائے. تو یہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا چلو پھر، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، چلو پھر ہم اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے کوئی راہ نکال لے. تو یہ گئے. تو انہوں نے کہا کہ فی الحال کچھ عرصے کے لیے چھپ جاتے ہیں کہیں پر. تو ایک غار انہوں نے ڈھونڈی تھی پہلے ہی کہیں، یا اس کے بعد ڈھونڈی، وہاں گئے. اب ان میں سے ایک، ان میں سے جو بندہ تھا وہ غریب تھا، یعنی وہ گڈریا تھا، بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا. تو یہ 6 بندے وہاں سے نکلے. تو اس کے بعد اس گڈری کے پاس گئے. تو اس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اس نے کہا اپنی بھیڑ بکریاں چراؤ، اپنے بچوں کے لیے کچھ. انہوں نے کہا نہیں، جب تمہارا ہوں تو تمہارا ہوں، چھوڑو بھیڑ بکریوں کو، کوئی اور چرانے والا آ جائے گا. وہیں چراگاہ میں اس نے چھوڑا، وہ سارے اپنے اس کو، وہ بھی ان کے ساتھ ہوا. تو اس کا جو بھیڑ بکریاں چرانے والا کا کتا تھا، اچھا اس کا کتا، وہ بھی ان میں سے تھا، وہ ان کے ساتھ. اسے بڑا مارا انہوں نے، بڑا کچھ، لیکن نہیں، وہ نہیں ہٹا. تو قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک غار میں پناہ دی. اس غار کا معاملہ یہ تھا کہ شمال اور جنوب کی طرف اس کا رخ تھا غار کا، اور مشرق سے سورج طلوع ہوتا تھا، مغرب کی طرف جاتا تھا. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دھوپ سے بھی بچایا، سڑنے سے بھی. ان کو رب کریم نے وہاں پر نیند دے دی، یعنی سلا دیا ان کو. اور قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا فرشتوں کے ذریعے، وہاں مقرر کر دیے. اب ہوتا یہ تھا کہ بہت سارے لوگ ان کو ڈھونڈنے کے لیے، پھر اس کے بعد دقیانوس نے شروع کر دیا کہ ڈھونڈو بھائی کہاں گئے ہیں. اگر باہر گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور کسی کو ضرورت ہوگی، کل وہ بھی اس طرح کی حرکت کرے گا، اس سے پہلے ان کو ایک عبرت بنا دیا جائے. تو بہت سارے لوگ وہاں پہ پہنچتے تھے. تو وہ کتا جو تھا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، قرآن مجید کے الفاظ. اور ان کا کتا جو تھا وہ اپنے پاؤں آگے کر کے، سر اس طرح رکھ کر، اور جس طرح نہیں وہ بیٹھا ہوتا ہے کتا، بالکل
جس طرح ابھی وہ رکھوالی کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور کسی نے کوئی حرکت کی تو اسے وہ اٹیک کر دے گا. اور وہ بہت بڑا کتا تھا، کلب تھا، بہت بڑا کتا. تو جب بھی کوئی جاتا تھا تو اس کتے کو دیکھ کر ہی خوف زدہ ہو کر بھاگ. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی باڈیز میں یہ بات رکھ دی کہ دیکھنے والے ہیبت زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ جاتے تھے. حتیٰ کہ پھر یہ دقیانوس بھی تاریخ میں ملتا ہے ہمیں، یہ بھی گیا اور اس نے جا کر کہا کہ میں دیکھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں پکڑ کے لے کے آؤ تم لوگ. اب دیکھنے والے جو باہر سے دیکھتے تھے وہ دیکھتے تھے ان کو کہ وہ اندر جاگ رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو سلایا ہوا تھا، یعنی آنکھیں کھلی ہیں سب کچھ. کہتے ہیں پکڑ کر لے کے آؤ. وہ جو آگے جاتا ہے ہیبت زدہ ہو کر بھاگتا ہے پیچھے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے. اللہ نے اتنی ہیبت ان میں رکھ دی. یہ بھی گیا، اس نے بھی جا کر دیکھا تو یہ بھی بھاگا وہاں سے، گرا وہاں سے. پہاڑی جیسی تھی، اس طرح دہانہ اوپر بنا ہوا. ٹھیک ہے. یہ 310 سال ٹوٹل غار میں رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 سال پہلے کا واقعہ ہے جب ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا. ان کی ڈیوریشن اس غار میں 310 سال لگ بھگ. قرآن مجید کہتے ہیں 300 واشرن اور ایک عشرہ. جی ہاں ٹھیک ہے. ثلاثمائۃ وعشرہ یعنی 300 اور اس کے بعد 10 سال. 310 یہ سارے غار میں رہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 40 سال پہلے کا واقعہ ہے. یہ کچھ ہوا تھا وہاں پر اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی. اور اگلی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انہیں زندہ کی، یعنی زندہ تو تھے ہی، وہ ان کو جگا دیا. اب جگانے کے بعد یہ بھی قرآن مجید میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، یعنی 3 تقریباً لوگ اس کے بعد کہتے ہیں یا 4 کہتے ہیں کہ یار بتاؤ ہم کتنا عرصہ رہے. ایک سے پوچھ رہے ہیں. اس کے بعد اگلے 3 اس ایک سے جس سے پوچھ رہے ہیں ان کی حمایت میں کہتے ہیں کہ کوئی 1 دن یا ہو سکتا ہے کوئی 1.5 دن بھی، کیونکہ جسم کی ہڈیاں کچھ تھوڑی بہت اس طرح کر رہی ہے، ہم وقت سے زیادہ سوئے رہے، تقریباً 1.5 دن ہو گیا ہوگا، 1 رات ہو رہی، آدھا دن. پھر یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کرو، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے اور یہ پرانا ہمارے پاس سکہ ہے، اس کو لے جاؤ اور بازار میں جا کر کچھ کھانے کی جو پاکیزہ چیز ہے وہ لے کے آنا، لیکن دیکھنا وَلْيَتَلَطَّفْ. اب یہ وَلْيَتَلَطَّفْ جو ہے یہ بھی آپ کے، اگر آپ چاہیں تو میں تھوڑا عرض کر دوں کہ یہ قرآن مجید کا حروف کے لحاظ سے درمیان ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید کا حروف کے لحاظ سے سینٹر ہے. ٹھیک ہے. الفاظ کے لحاظ سے نہیں، حروف کے لحاظ سے. مثلا واو 1، لام 1، یا 1، تے 1. اب یہ جو تے ہے 2 نقطیہ یہاں پر، یہ بالکل سینٹر ہے. ایکولی ہیئر کیلکولیشن اور ایکولی آفٹر ورڈ. لیکن اس کے بعد یہ لام آگے جو ہے وہ سیکنڈ ٹو سینٹر ہے اس طرف سے، اور اس طرف سے فرسٹ ٹو سینٹر ہے پیچھے آنے والوں کی طرف سے. وَلْيَتَلَطَّفْ انہیں کہا کہتا ہے، وہ کہنے والا ان کو کہتے ہیں وَلْيَتَلَطَّفْ، لیکن نرم مزاجی سے پیش آنا، لطف سے پیش آنا، التفات برتنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی سے سختی کرو تو ان کو وہ پکڑ کے تمہیں مارنا شروع کر دیں، کیونکہ جانتے تو ہیں سارے تمہیں، بھاگے ہوئے یہاں پہ صرف کھانا لے کے آنا. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا وہی دور ہے، ایک دن گزرا ہے اور کھانا لینے کے لیے ہم جا رہے ہیں، بادشاہ کے ہرکارے پھر رہے ہوں گے مارکیٹ میں. اور اس وقت تو اس وقت جس وقت انہوں نے یہ معاملہ کیا تو اس سے تقریباً کوئی 100 سال پہلے، یعنی قسطنطین واحد رومن امپائر کا بادشاہ تھا، جس کے دور میں سارے کے سارے رومن امپائر نے عیسائیت قبول کر لی تھی. اچھا ٹھیک ہے. جب یہ گئے غار میں تو اس وقت سارے بت پرست تھے، جب واپس یہ آئے تو سارے کے سارے عیسائی ہو چکے تھے. ایک اللہ کو بھی مانتے تھے، تثلیث کو بھی مانتے تھے اپنے طور پر، مختلف قسم کی ان کی فرقہ بندیوں کے لحاظ سے. وہ جب آئے تو پہلے انہوں نے اس نے اپنا وہ پیش کیا، وہ سکہ تو وہ چاندی کا تھا، تو انہوں نے دیکھنے والے نے اسے کہا کہ یہ تمہارے پاس کیسے آ گیا بھائی، یہ تو تقریباً 400 سال پرانا سکہ ہے. ہاں، یہ کرنسی تو ختم ہو گئی. ہاں جی، یہ تو تقریباً 400 سال پرانا فلاں بادشاہ کے زمانے کا تھا، تمہارے پاس کیسا آ گیا؟ لگتا ہے تمہیں کوئی پرانا خزانہ مل گیا. یہ قرآن مجید میں ہے، لگتا ہے تمہیں کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے. سب اس کے ساتھ ہوئے، جاؤ ہمیں دکھاؤ کہاں سے ہے. وہ کہتا رہا کہ خزانہ نہیں ہے، لیکن پہلے تو پریشان رہا، لیکن لے کے گئے. جب اس غار میں پہنچے تو سب سے ملاقات ہوئی. تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا. اب انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس غار کے اوپر ان لوگوں کے لیے پتھر کی ایک تختی کے اوپر وہ 7 کے 7 لوگ اور 8ویں کتے کا نام جو تھا وہ وہاں درج کیا ہوا تھا.
کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ باغی تھے ہماری سلطنت کے، اور یہاں آ کر انہوں نے پناہ لی ہے، اور یہ ہیں جو اندر اس طرح لیٹے ہوئے ہیں یا جس طریقے سے بھی ہیں۔ اب اس وقت کا جو تھا بادشاہ وہ سارا مسلمان تھا، اور گورنر بھی مسلمان تھا، عیسائی مسلمان تھا، ٹھیک، عیسائی مسلمان تھا، جو ابھی آپ نے ذکر جی ہاں، اس وقت کا گورنر بھی عیسائی مسلمان تھا اور بادشاہ بھی عیسائی مسلمان تھا۔ تو انہوں نے وہاں پر جب ان سے ملاقات ہوئی، دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تختی، پھر اپنے ریکارڈ چھان مارے، پچھلے جو زمانے میں جس طرح تحریریں کیا کرتے تھے وہاں بھی موجود تھی، تو پھر ان کو پذیرائی ملی، سب نے ان کی پذیرائی کی، یعنی وہ وقت جب وہ بھاگ کے پناہ لے رہے تھے ان کے سب و شتم سے، ان کے ظلم و تعدی سے، وہ وقت آیا کہ ان سب نے ان کو کندھوں پہ اٹھا لیا، اور اس کے بعد ان کی عزت کرنے لگے کہ آپ نے اس زمانے میں علم الوہیت بلند کیا، جس وقت ہر طرف فتنہ پردازیاں تھیں اور ہر طرف بت پرستیاں تھیں، اس وقت کیا، تو وہ ان کے ہیرو بن گئے۔ اب وہ اس زمانے میں ڈھونڈنے لگے کہ ہمارے جاننے والے کدھر کے، کوئی نہیں تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ وہیں پر اسی غار میں جا کر انہوں نے دعا کی کہ پروردگارا ہم نہیں رہ سکتے ان لوگوں میں، کیسے ہمارے جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک نے کہا کہ میری چوتھی نسل میں پوتا یعنی بیٹا ہے، وہ اپنے گھر بھی گیا، وہ گھر کی تبدیلی شدہ ساری شکلیں تبدیل ہو چکی تھی، لیکن اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا، اس نے کہا ہوں گے آپ میرے دادا، میں کیا کروں آپ کے ساتھ، ٹائم ہیز پاسڈ، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہیں پر انہیں موت دے دی، پردہ دے دیا تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اس جگہ پر ان لوگوں نے کہا کہ کیا کیا جائے ان کے شایع نشان، تو مسجد بنا دی گئی۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان عیسائیوں نے وہاں سجدہ گاہ بنا لی، مسجد بنا لی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہ اس دوران میں ایک چیز مجھے ضرور بتائیے گا، جی جس طرح ان لوگوں کو سلا دیا گیا تھا، جو کتا ان کے ساتھ موجود تھا اس کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ کتا بھی اسی طرح سویا رہا، وہ بھی اس کنڈیشن میں چلا گیا تھا، اسی کنڈیشن میں تھا، اور بعد میں وہ بھی اٹھایا اس طرح وہ بھی اسی طرح قیامت کے دن جنت میں جائے گا، وہ ہوں بھی اسی طرح جنتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔